بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف کا مہینہ، اس مبارک مہینے کے روزے، جتنی بھی عبادات و ریاضات ہیں، اگر ان کی حقیقت کو دیکھا جائے اور یہ دیکھنا اور یہ سمجھنا اگر اس کی کوشش کی جائے تو ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا فلسفہ کار فرما ہے، کوئی نہ کوئی ایسی حکمت موجود ہے کہ اللہ نے وہ عبادت ہمارے اوپر فرض فرمائی ہے۔ جس طرح اگر ہم ماہ جو ہے وہ حج کے مہینے میں دیکھیں کہ قربانی ہمارے اوپر واجب کر دی گئی ہے، تو قربانی کی اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو وہ خالصتاً حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اور آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یاد کے اندر ایک دن منایا جاتا ہے، اور اس دن کی حقیقت کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے اہل ایمان کے اوپر قربانی کو واجب فرمایا ہے۔ اسی طرح ہم نمازوں کو دیکھتے ہیں، فجر کی نماز ہم 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں فرض، ظہر کے ہم 4 رکعت نماز فرض ادا کرتے ہیں، اسی طرح عصر کے ہم 4 رکعت نماز فرض ادا کرتے ہیں، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4 فرض جو ادا کرتے ہیں۔ ان عبادات کی اگر حکمت کو دیکھا جائے تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ سے جو ایک لغزش ہوئی، بھول ہوئی، جس کی اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ نے معافی مانگتے ہوئے ایک طویل عرصہ گریہ و زاری کے اندر گزارا، لیکن اللہ نے جب آپ کی توبہ کو شرف قبولیت عطا فرمائی اور آپ کی اس لغزش کو اللہ نے معاف فرمایا، تو مفسرین اور محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہی جو فجر کا وقت تھا، سحری کا وقت تھا، اس وقت اللہ نے آپ کی توبہ کو قبولیت کا درجہ عطا فرمایا۔ آپ نے اظہار تشکر کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر بطور شکرانہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ نفل ادا فرمائے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر اظہار تشکر فرمایا۔ اسی طرح ہم زور کے جو 4 فرض نماز پڑھتے ہیں، یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ 120 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ کہ روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ ظہر کا وقت تھا جب حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے حوالے سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو بشارت عطا فرمائی گئی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر اظہار تشکر کے لیے 4 رکعت نماز نفل ادا فرمائے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا واقعہ قرآن حکیم کے اندر ملتا ہے کہ آپ ایک بستی کے اوپر سے گزرے اور آپ نے وہاں اس بستی کو اجڑا پجڑا دیکھا اور اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ سوال کیا کہ مالک کے کائنات تو اس کو کس طرح دوبارہ زندہ فرمائے گا، حالانکہ یہاں پر یہ اجڑی پجڑی بستی ہے، گھر جو ہے وہ بالکل ملیاں میٹ ہو چکے ہیں، اوپر کی زمین نیچے اور نیچے کے اوپر درخت جو ہے وہ بالکل جڑوں سے اکھڑ چکے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام پہ اللہ نے موت طاری فرما دی، اور آپ جس گدھے کے اوپر سوار تھے، آپ کے ساتھ جو تھوڑا سا کھانا موجود تھا، قرآن حکیم کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب زندہ ہوتے ہیں، دوبارہ اللہ ان کے جسم اطہر کے اندر، جسم مقدس کے اندر روح کو دوبارہ لوٹاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ عزیر یہاں تو کتنا عرصہ ٹھہرا رہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ لبثت یوما او بعد یوم، کہ میں ایک دن یا ایک دن کا کوئی مختصر سا حصہ یہاں پر ٹھہرا رہا۔ ادھر سے جواب آتا ہے کہ نہیں، بل لبثت مئۃ عام، یہاں تو ایک دن یا دن کا کوئی مختصر حصہ نہیں ٹھہرا، بلکہ یہاں پر تو 100 سال ہو چکا ہے، یہاں پر تجھے پڑے ہوئے، یہاں اس موت کی حالت کے اندر تجھے 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ وانظر الی حمارک، اپنے وانظر الی شرابک و طعامک لم یتسنى، اپنے کھانے کی طرف دیکھ، اپنے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کی طرف دیکھ، لم یتسنى، وہ ابھی تک باسے بھی نہیں ہوئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس کھانے کی طرف دیکھا، اسے سونگا، اسے چکھا، تو اس کا ذائقہ بالکل اسی طرح تھا جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے آئے تھے۔ حضرت عزیر پھر سوچ میں پڑ گئے کہ اگر مجھے 100 سال یہاں پر لیٹے ہوئے، یہاں پر حالت موت کے اندر گزر چکا ہے، تو پھر میرا کھانا تو باسی ہو جانا چاہیے تھا، پھر میری یہ جو خوراک میرے ساتھ ہے یہ خراب ہو جانی چاہیے تھی۔ آپ اس سوچ کے اندر تھے، اللہ نے فرمایا کہ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ۔ حضرت عزیر نے جب اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو وہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ وہاں پہ پڑا ہوا تھا، اس کے جسم کا گوشت پوست سارا ختم ہو چکا تھا،
حضرت عزیر علیہ السلام کو اس وقت یقین محکم ہوا کہ واقعتاً مجھے 100 سال یہاں پہ ہو چکا ہے۔ آپ کو جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میں 100 سال یہاں حالت موت کے اندر رہا اور اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائی، آپ اٹھے اور اٹھ کے آپ نے 4 رکعت نماز جو ہے وہ نفل اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے طور پر ادا فرمائی۔ اسی طرح مغرب کے ہم جو 3 رکعت نماز فرض ادا کرتے ہیں، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام ایک طویل بیماری کے بعد اللہ نے جب آپ کو شفا عطا فرمائی تو وہ یہی مغرب کا وقت تھا، اللہ نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ آپ اٹھے اور اٹھ کے آپ نے نفل ادا کرنے کے لیے، اظہار تشکر کے لیے عبادت کی نیت سے کھڑے ہوئے، لیکن کمزوری تھی، نکاہت تھی، بیماری کے اندر ایک طویل عرصہ گزارا۔ آپ نے جب 2 رکعت پڑھی، تیسری رکعت کے لیے جب آپ اٹھے، پھر چوتھی رکعت کے لیے اٹھنا چاہتے تھے تو وہاں کمزوری کی وجہ سے آپ اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکے، آپ نے 3 رکعت کے اوپر ہی وہاں پر سلام پھیر دیا۔ اسی طرح ہم عشاء کے جو 4 فرض پڑھتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر آپ وہاں پر زندہ رہے۔ جب دوبارہ آپ مچھلی کے پیٹ سے نکلتے ہیں، عشاء کا وقت ہے، اللہ آپ کو جب دوبارہ یہ مہلت عطا فرماتا ہے، زندگی عطا فرماتا ہے، آپ نے اظہار تشکر کے لیے 4 رکعت نماز نفل ادا فرمائے۔ اب یہاں یہ بات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر ہم نمازوں کی حقیقت بھی دیکھیں تو وہ فجر کی جو ہم پڑھتے ہیں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اس ادا کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ قیامت تک اسے زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب نبی کی امت پہ 2 رکعت نماز فجر جو ہے وہ فرض فرما دیے۔ اگر ظہر کی نماز کو دیکھا جائے، اللہ نے حضرت ابراہیم کی اس ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ قیامت تک اس کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے ظہر کے 4 فرض ہمارے اوپر فرض فرما دیے۔ حضرت عزیر کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے عصر کے 4 فرض فرما دیے۔ حضرت ایوب کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے مغرب کی نماز ہمارے اوپر فرض فرما دی۔ اسی طرح اللہ قرآن کے اندر یہ بیان فرماتا ہے، یہ جو میں نے اتنی لمبی تمہید بیان کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں ہیں، بلکہ یہ روزے میں نے تم سے پہلے جتنی امتیں تھی، میں نے ہر امت پر یہ روزہ فرض فرمایا تھا۔ اب اس روزے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم کی اولاد میں سے تیسرا جو بادشاہ تھا، جس کا نام تھا ملک تامور الثالث، جس کا نام تھا، اس کے دور کے اندر اس کے علاقے کے قریب ایک علاقہ تھا۔ جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ قحط کی کیفیت ہے، بھوک اور افلاس جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس دور کے اندر ایثار کی ہمیں ضرورت ہے، قربانی کی ضرورت ہے۔ اگر ایک بھائی کے پاس کوئی چیز موجود ہے تو وہ کوشش کرے کہ میرا دوسرا بھائی بھی میرے اس حصے کے اندر، اس مشکل وقت کے اندر شامل ہو جائے۔ اگر کسی ایک پڑوسی کو اللہ نے خوشحالی دی ہے تو وہ یہ کوشش کرے کہ میرے پڑوس کے اندر اگر کوئی شخص ان حالات کے اندر مجبور ہے تو مجھے پڑوسی ہونے کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اب وہ ملک تامور الثالث جو بادشاہ تھا، حضرت آدم کی اولاد میں سے تیسرا بادشاہ تھا، اس کے دور کے اندر اس کے قریب والے علاقے کے اندر قحط پڑ جاتا ہے، وہاں پہ اناج کم ہوا، لوگ بھوک اور افلاس کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو وہاں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے ملک تامور الثالث سے یہ کہا کہ ہمارے علاقے کے اندر بڑا قحط پڑ چکا ہے، کھانے پینے کی اشیاء موجود نہیں ہیں، اناج اور یہ چیزیں جو ہے وہ بڑی کم ہوئی ہیں، اس دفعہ بارشوں کی وجہ سے یا اور نقصانات کی وجہ سے ہم ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ بادشاہ نے اپنی رعایا کے وزراء کو جمع کیا، لوگوں کو جمع کیا، اور اس نے کہا کہ ایک کام کرو کہ دن کے وقت جو تم لوگ کھانا کھاتے ہو، اپنے دن کا کھانا ترک کر دو اور اپنے ایک وقت کے کھانے کو جو ہے اس کے راشن کو جمع کر کے ہمارے قریب کے علاقے کے اندر جہاں قحط آیا ہے، لوگ پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، اپنے ایک وقت کے کھانے کو ترک کرو اور اپنا وہ کھانا بچا کے اپنے ان بھائیوں کے لیے اس علاقے کے اندر ہم بھیجا کریں گے۔ اب اس کے اس کہنے پر لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کی ادا کو اتنا پسند فرمایا، اتنا پسند فرمایا کہ اللہ نے امت محمدی کے اوپر ہی نہیں بلکہ اس بادشاہ کے بعد جتنی بھی امتیں آئیں، رب کائنات نے فرمایا کہ مجھے اس بندے کا یہ عمل اتنا پسند آیا ہے، اتنا پسند آیا ہے کہ میں اب پورے دن کا جو روزہ ہے یہ صرف اس امت کے اوپر نہیں
بلکہ ہر امت کے اوپر میں نے یہ روزہ فرض کر دیا ہے تاکہ اس روزے کے ساتھ تمہیں ایثار کا جذبہ بھی نصیب ہو، تمہیں جو ہے وہ قربانی کا جذبہ بھی نصیب ہو جائے، اور دوسرا یہ فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں ان روزوں کی برکت کی وجہ سے تقوی نصیب ہو جائے۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، خدا خوفی کا نام تقوی ہے، پرہیزگاری کا نام تقوی ہے۔ گرمی کی شدت ہو، پانی کی انسان کو طلب ہو، پیاس بھی لگی ہو، بھوک بھی لگی ہو، بڑھاپے کی عمر کے اندر ہو، انسان بیمار ہو، گھر کے اندر اکیلا ہو، کھانے کا دل بھی کر رہا ہو لیکن وہ پانی بھی نہیں پی رہا، وہ کھانا بھی نہیں کھا رہا، اسے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، اسے کوئی منع بھی نہیں کر رہا، اس سے اگر یہ پوچھا جائے کہ تجھے پیاس لگی ہے، گرمی بھی اتنی شدت کی ہے، تجھے شدت کی پیاس ستا بھی رہی ہے، پانی بھی تیرے پاس پڑا ہے، روکنے والا بھی کوئی نہیں، وجہ کیا ہے کہ تو پانی کیوں نہیں پیتا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ روزہ انسان کو ایک سوچ عطا کر دیتا ہے، ایک فکر عطا کر دیتا ہے کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یار پانی پیتے وقت اگر ہمارا رب ہمیں دیکھتا ہے، کھانا کھاتے وقت اگر ہمارا رب ہمیں دیکھتا ہے، تو پھر یہ باقی جو 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں کے اندر بھی ہمیں روزے کا جو فیض ہے وہ نصیب ہونا چاہیے۔ اور جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، جب ہم کوئی برائی کرتے ہیں، جب کوئی ہم غلط کام کرتے ہیں، تو اس وقت بھی ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ جو رب رمضان کے مہینے کے اندر میرے کھانے اور پینے کو حالت روزے کے اندر دیکھتا ہے، وہ رب میری زندگی کے ایک ایک کام کو دیکھتا ہے، ایک ایک لمحے کو دیکھتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو رمضان کے فیضان نصیب فرمائے، اولیاء کاملین کی محبت کے صدقے اللہ ہمارے لیے دل کے اندر تقوی کے نور کو پیدا فرمائے، ذکر کی یہ برکتیں اللہ ہمیں زندگی کے اندر بھی عطا فرمائے، اور دنیا سے جاتے وقت اللہ ہمیں یہ کلمہ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد بھی اسی محبت اور عقیدت کے اندر حضور قبلہ مخدوم ملت قبلہ حضرت صاحب دعا فرمائیں گے اللہ کا ذکر کریں، اور قبلہ حضرت صاحب دعا فرمائیں گے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پہلے باتیں آپ کو بتا دی ہیں، اب پھر دوبارہ یہ کی بات ہے کہ یہ حضور قبلہ عالم غوث زماں خواجہ ہمارے والد مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے، اور ہم ہر 5 تاریخ کو ان کی یاد میں یہ اجتماع کرتے ہیں۔ بہت عجیب بات تھی، بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جاؤ قربان سمجھیے بیٹھا ہوا ہے، تمام سامان منگوایا، غلام حیدر فوت ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ، تو سامان ہے، اور میں جب وہ پلاؤ ہوا تیار فرمایا، میں نے یہ 5 تاریخ یہاں پہ نیابت صاحب کو 11ویں مقرر کر دی ہے۔ آج وہی نظام چل رہا ہے، جو مرضی ہم کریں 5 تاریخ کو آپ لوگ آ ہی جاتے ہیں، باوجود روزہ ہے، رمضان شریف ہے، آپ کی محبت اور پیار، اس گرمی میں بھی آپ یہاں پہ حاضر ہیں، ہماری آپ کے لیے دعائیں ہیں، اور یہ سارا فیضان موڑا چیف سے آپ کے پاس پہنچ رہا ہے، جہاں بھی آپ جائیں گے حضور کی نگاہیں آپ پر موجود رہیں گی۔ اللہ صلی علی محمد و علی محمد و اصحاب محمد الحمدللہ رب العالمین۔ یا مالکم، جو تمام جگہ جو ختم جی پڑے گئے میرے پاس یہ رکھے ہوئے نا، یہ سب بارگاہ رسول کریم سے جمعی انبیاء صحابہ کرام مردوان تبع تابعین چشتی قادری ویسی چادری نقش بندی رضوان اللہ خواجہ مرشد پاک قاسم میرے آقا مرشد حضرت خواجہ ولی بن نواز آپ کو خدا آپ کی حاضری اللہ قبول کر رہے ہیں، دونوں جہاں کو عظمتیں عطا فرمائے، اللہ کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت و غلامی قیامت تک آپ کو نصیب فرمائے، آپ کے گھروں میں خیر و برکت رہے، دربار کے فیضان آپ کو نصیب فرمائے، محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔
مرکزی عرص مبارک دربار علیہ موڑا شریف انشاءاللہ جون کے مہینے میں پہلا ہفتہ اور اتوار اشتہار آ جائیں گے، چونکہ اس کے بعد صرف مئی کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ 5 مئی کو اگر اشتہار تیار ہو گئے تو آپ کو اطلاع ہو جائے گی، لیکن جون کے مہینے میں پہلا ہفتہ اور اتوار یہ آپ یاد رکھیں، اس کی تشہیر بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو مرکزی عرص مبارک دربار علیہ موڑا شریف میں ہوتا ہے وہ جون کے مہینے میں اس کی ڈیٹ جو ہے وہ مقرر ہو چکی ہے۔ ہمیشہ تھا ہمارے لیکن چونکہ ابھی بہت سارے معاملات گزرنا پڑتا ہے، اس لیے پھر ٹائم لگے گا، جون کا پہلا ہفتہ ہم رکھ لیتے ہیں، تو آپ پھر اس کی کوشش کریں آگے پان کے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔